السلام علیکم، ویلکم ٹو کمپیٹیٹو یا اکیڈمی۔ یہ ہمارا پاکستان افیئرس کا سیشن ہے جس میں ہم پاکستان کی امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو ڈسکس کریں گے اباؤٹ سر سید احمد خان۔ ان کے متعلق ہم تمام انفارمیشن ڈسکس کریں گے جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کے کمپیٹیٹو ایگزامس کے لیے۔ یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ان پرسنالٹیز کے متعلق امپورٹنٹ ہوگی ان کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ سر سید احمد خان کے متعلق ایک تو ان کی برتھ ہے، ہی واز بورن آن 17 اکتوبر 1817 ایٹ دہلی۔ یہ ڈیٹ اور یہ سٹی جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ان کی ڈیتھ جو ہے 27 مارچ 1898 کو ہوئی تھی ایٹ علی گڑھ، اور یہ دفن بھی وہاں پر ہی ہیں۔ گوٹ آنریری ڈگری آف LLD فرام یونیورسٹی آف ایڈنبرگ ان 1889۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری دی تھی۔ یہ وہی تھیوری ہے جو کہ فاؤنڈیشن میں جس کا مین کردار ہے، پاکستان کی موومنٹ کی جو بیس ہے وہ یہی تھیوری ہے، جس کے فاؤنڈر سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں گورنمنٹ سروس شروع کی تھی 1838 کو۔ یہاں پر وہ جج بن گئے 1867 کو، اور جو ایونچولی ریٹائرڈ ہوئے ہیں 1876۔ ان کے متعلق ان کے جو امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو انہوں نے مین انسٹیٹیوشنز بنائے، چونکہ ہندوستان کے اندر جو مسلم ایجوکیشنل ایک موومنٹ تھی وہ سر سید احمد خان نے سٹارٹ کیا، تو اس میں انہوں نے کافی زیادہ انسٹیٹیوشنز بنائے جن کے بارے میں کوسچنز آتے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک گلشن سکول جو ہے وہ 1859 کو بنایا تھا مراد آباد میں۔ اس کے بعد وکٹوریہ سکول انہوں نے ایک سٹارٹ کیا تھا غازی پور میں 1863 کو۔ یہ ایئرز بھی امپورٹنٹ ہیں، وہ ادارے کا نام بھی امپورٹنٹ ہے، سٹی بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی 1864 کو علی گڑھ میں، جس کا پرپز تھا، آبجیکٹو تھا کہ وہ ویسٹرن جو بکس ہیں، ویسٹرن جو آرٹس پر، سائنس پر جو بکس ہیں، مین کام ہوئے ہیں، ان کو لوکل لینگویجز کے اندر ٹرانسلیٹ کیا کرے گی۔ انہوں نے MAO جو سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن تھا، محمدن اینگلو اورینٹل اسکول جو تھا، وہ 1875 کو علی گڑھ کے مقام پر اس کو شروع کیا، اور یہ اسکول لیٹر جو ہے وہ MAO کالج بن گیا تھا 1877 کو، اور اس کی جو اناگوریشن ہے وہ لارڈ لیٹن نے کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی 1886 کو، جس کا پرپس تھا جو مسلم ہیں ان کے اندر ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کیا جائے تھرو کانفرنسز۔ تو اس میں لیٹر آن یہ ایک کام ہوا تھا کہ جب اس کا ایک سیشن چل رہا تھا ڈھاکہ کے اندر نواب سلیم اللہ خان کی رہائش پر، تو اسی کے سیشن میں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنائیں گے، اور اسی کے پلیٹ فارم سے پھر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد پڑی تھی۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ والی جو محمدن ایجوکیشن کانفرنس ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کے بارے میں کچھ اور امپورٹنٹ ایونٹس ہیں۔ ایک تو ان کے ٹینیور میں 1867 کو بنارس کے مقام پر اردو ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی، جس میں ہندوز جو تھے وہ پرشین سکرپٹ جو تھا، وہ اردو کی طرح کا جو پرشین سکرپٹ ہے جو اس وقت رائج تھا، اس کو دیو ناگری سکرپٹ میں بدلنا چاہتے تھے، جو کہ ہندوؤں کا خاص سکرپٹ ہے۔ سید احمد خان بریٹن گئے تھے along with his two sons سید حامد اینڈ سید محمود کے ساتھ، اور وہاں پر تقریباً 2 سال رہے۔ یہ جو وزٹ تھا سید احمد خان کا امپورٹنٹ تھا، اس لیے کہ وہاں پر انگلستان کے اندر ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو وزٹ کیا، اور اس کے جو ایجوکیشن نظام تھا اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا۔ وہ یہاں پر مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ویسا ایک ایجوکیشنل سسٹم لانا چاہتے تھے، اس سے کافی زیادہ امپریس ہوئے، اور 1871 میں ادھر آئے واپس، اور آپ کو پتہ ہے پھر 1875 میں جا کے پھر انہوں نے MAO کالج کی بنیاد رکھی تھی۔ He remained the member of Imperial Legislative Council for 2 terms۔ تو Imperial Legislative Council جو ہے کہ Imperial Legislative Council کے ممبرز رہے ہیں، قائد اعظم بھی رہے ہیں، سر سید احمد خان بھی رہے ہیں، علامہ اقبال بھی رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کی لیجسلیٹو کونسل تھی جو لوکل لاز بناتی تھی، تو یہ ایک امپیریل لیجسلیٹو کونسل تھی جس میں کچھ انڈینز کو بھی ریپریزنٹیشن ملتی تھی۔ تو سر سید احمد خان میں بھی اس کے ریپریزنٹیٹیو رہے، اور علامہ اقبال بھی رہے، قائد اعظم بھی رہے۔ تو ان کو نائٹ ہوڈ جو سر کا ٹائٹل ہے وہ 1888 میں ملا تھا۔ اس کے علاوہ
ان کی جو سپیچ تھی میرت کے مقام پر 1888 کو، وہاں پر انہوں نے کلیئرلی ڈسکرائب کیا تھا کہ مسلمز اینڈ ہندوز آر ٹو نیشنز، جس لیے اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ فاؤنڈر آف ٹو نیشن تھیری کہا جاتا ہے۔ ان کی جی بکس امپورٹنٹ ہیں، ویریس بکس، تو ان کی ایک بک ہے آثار السنادید، یہ ایک ہسٹوریکل بک ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کے اندر جو تاریخی عمارتیں تھیں ان کی مختصر جو ہے وہ تاریخ جو ہے اس کتاب کے اندر جمع کی تھی۔ دوسری ان کی کتاب ہے جی خطبات احمدیہ، یہ کتاب جو ہے انہوں نے ایک انگریز تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر ایک کتاب جو ہے وہ لکھی تھی، کنٹروورشل تھی، اس کے آنسر میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ جو ہے وہ کتاب لکھی تھی۔ 1859 میں اسباب بغاوت ہند جو ہے یہ انہوں نے ایک رسالہ پبلش کیا تھا۔ یہ جو تھا یہ انگریزوں کو بیسیکلی میسج دینا چاہتے تھے۔ وار آف انڈیپنڈنس ہوئی ہے 1857 کے اندر، اس کے اسباب کیا تھے، تو اس میں انہوں نے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی انگریز کے دلوں میں کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے دشمن نہیں ہیں، چونکہ اس جنگ کے بعد جو انگریز تھے وہ زیادہ بروٹلی مسلمانوں کو ڈیل کر رہے تھے، ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو اس کو جو ہے وہ روکنے کے لیے ان کی یہ ایک کاوش تھی۔ اس کے بعد انہوں نے لائف آف محمد یہ بھی ایک بک لکھی ہے، اور لوئل محمڈنز آف انڈیا یہ بھی ایک بک لکھی ہے، یہ بھی ایک طرح کی اسی تناظر کی بک ہے جس میں انہوں نے انگریزوں کا اعتماد جیتنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر ایک کتاب جو ہے وہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے جو بہت مشہور ہے، اس کے بارے میں بھی کوسچنز آتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس کو بھی شامل کر دیا ہے، اور وہ کتاب ہے حیات جاوید۔ یہ تھی مکمل انفارمیشن سر سید احمد خان کے متعلق۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور یہاں پر آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی اویلیبل ہے ہمارا واٹس ایپ چینل جوائن کرنے کے لیے، وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں۔